اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، ایک ایسا مجرب اور کراماتی وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس کے پڑھنے کے بعد ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ، پیسہ بے شمار۔ محترم ناظرین، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، ذاتی مکان، گاڑی، بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ خاص عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گا۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسائل ہیں، گھریلو پر مسائل ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہی ہے، چاہے وہ رزق کی ہو، ذاتی مکان کی ہو، جاب کی ہو، نوکری کی ہو، کسی بھی طرح کا کوئی مسائل ہے۔ اس مسائل کے حل کا آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو کہ ہر مسائل کا توڑ ہے۔ کافی لوگ ایسے ہیں جو وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں مگر ان کی کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، ہر طرح کی بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والا کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے۔ اس سے پہلے جن میرے بہن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو میرے بہن بھائی چینل پر نیو آئے ہیں تو ان سب سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اور کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کی جلد نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوف عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اب آپ نے اس سورت کی آیت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب سب طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ کو، جب آپ وظائف کریں گے اور اگر بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ وظائف نہیں کرتے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے جیسا بتایا جاتا ہے ہو بہو ایسے ہی وظائف کیا کریں، تب بھی آپ کی انشاءاللہ ہر بندش، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور ہر ایک خواہش پوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب، عشاء ہو یا تہجد ہو، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، سب اس کو کر سکتے ہیں اور خواتین خاص کر خاص ایام کے دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ یہ وظیفہ خاص کر ذاتی گھر، مکان کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے بہن بھائی گاڑیوں کی خواہش رکھتے ہیں وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی دنیاوی ہر چیز کی خواہش ان کی پوری ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی وہ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی غیب سے مدد فرمائیں گے اور آپ کی جلد خواہش پوری ہو جائے گی۔ لازمی اس وظیفے کو کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ سکے، دولت، پریشانی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس نیت رکھ کر پڑھ لیں، عمل کریں گے تو آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلے سے کوئی وظائف جاری رکھے ہوئے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔
محترم ناظرین، بحیثیت انسان اگر ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں تو میری ناقص رائے میں یہ فانی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر نعمتوں کی گنتی ختم نہیں ہوگی۔ ہماری طبیعتوں میں ایسی بے تابی آ گئی ہے کہ ہم جو نعمت سے ابھی وقتی طور پر محروم ہیں اس کے لیے مرے جا رہے ہیں، اور جو نعمتوں کا انبار ہے اس کے لیے شکر گزار نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اسی نعمت کے شکر گزار مصروف ہو جائیں گے تو اس نے ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا، بحیثیت مسلمان ہی ہماری موت متوقع ہوگی، تو شاید عمر بیت جائے مگر شکر کا حق ادا نہ ہو پائے۔ زندگیوں کو اگر دل فریب اور آسان بنانا چاہتے ہیں تو لوگوں میں نقص نکالنے کے بجائے اپنے رب کی نعمتوں کو گننا اور ان کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ یقین کریں زندگی خوبصورت اور بابرکت ہو جائے گی۔ اب ہم وقت کو ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آج کا ہمارا متبرک جو عمل ہے وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی وظیفے کا حصہ ہے اور آپ نے لازماً پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے تو درود شریف ہمیشہ کی طرح آپ 3، 7 یا 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس سے تو اچھی بات نہیں ہے، اور اگر جن میرے بہن بھائیوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ میرے بہن بھائی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ چھوٹا درود ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر پڑھنی ہے، جو کہ ہر مصیبت کو ختم کر دیتی ہے۔ رزق کے لیے اتنی بابرکت صورت ہے کہ جب آپ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے، سورت کو پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی غائب سے مدد فرمانا شروع کر دے گا۔ تو آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کو 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اچھی طرح سورہ کوثر کو پڑھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور ابھی سینے پہ سے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان کی یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ رحمان کی اس آیت کو، اس خوبصورت بابرکت آیت کو پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے کہ آپ کس وجہ سے، کس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ 100 مرتبہ سورہ رحمان کی آیت پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ اور میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کے تمام تر مسائل دور ہو جائیں گے۔ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے 100 دانوں والی تسبیح ایک پڑھنی ہے استغفار کی۔ تو استغفار آپ نے پڑھنا ہے یا استغفر اللہ، جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ روایت میں آتا ہے جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ اسے شکر گزاری کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اگر اسی دن یا رات کو دنیا سے چلا جائے تو شہید شمار ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے: یا رب کریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے معاف کر دے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔